بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے گزشتہ کئی سالوں سے، لہٰذا اسے سکپ مت کیجیے، ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اے دو بھاری مخلوقو، ہم عن قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن کی آیات 31 تا 34 ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے پچھلی بات ہی سے منسلک آگے کی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد پاک تھا یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی حاجت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ کی ذات عالی سے۔ من زمین میں جو کوئی ہے، جن و انس آسمانوں میں جو مخلوقات اور ملائک ہیں، سب اپنی حاجات رب سے مانگتے ہیں اور ہر ایک کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ کھانے پینے کا ہی سوال نہیں،
سب ضروریات اور حوائج اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ چیونٹی سے ہاتھی تک رزق تو دیتا ہے اللہ پاک۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ زمین سے نہ اگائے تو کسی کی طاقت ہے ایک دانہ بھی بنا سکے؟ وہ پیدا بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں، منہ تک لانا غذا کا انسان کا ذاتی کمال کچھ نہیں، سسٹم اور نظام اللہ نے یہ چلا رکھا ہے کہ دانے دانے پر جو نام لکھا ہے وہ ہم نے کسی کاتب سے تھوڑا لکھوایا، قدرت نے لکھ رکھا ہے کہ تیری یہ غذا ہے اور اس تک وہ پہنچ کر رہتی ہے۔ دیگر حوائج، کھانا تو ہو اور منہ کے اندر خرابی ہو اور دانت کو درد ہے اور گلا خراب ہے تو صاحب کہتے آج میں کھانا نہیں کھا سکتا، چائے پر اور صرف مشروب پر گزارا کرتا ہوں۔ اور پھر پیٹ میں جا کر جزو بدن بننا، یہ بھی تو قدرت ہی کا کمال ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی غذا اللہ نے اپنا ذکر اور یاد اور تسبیحات اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، اگر ہم پوری فکر سے کام لیں اور سوچ بچار کریں تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے بڑھ کر کچھ ہو؟ ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے نا اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک اس کا نور اور اس کی خوشبو اور ایک لفظ کی قدر و قیمت ہمیں دکھا دیں، یہ زمین سے آسمان تک سارا خلا بھر جائے اس روشنی سے، اس خوشبو سے، اس عوض سے، قیمت سے جو اللہ نے مومن کے منہ سے نکلا ہوا یہ پاک ذکر اللہ، اللہ کی یاد کا کلمہ، تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر اس کو تولا جائے اور اس کے تول کے لیے بندوں کی ساری ترازویں ناکام ناکافی ہیں، تو اللہ کی بڑی ذات اور اس کی بڑی شانیں، فرمایا کہ سب کو ہر چیز عطا کرنا رب ہی کا کمال ہے، اور کل یوم ہوا فی شأن، وہ کام کرنے سے تھکتا نہیں اور اس کا کام بندوں جیسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں ہلائے گا، حرکت کرے گا، آئے جائے گا، اس کا کام ہوگا۔ اس کے چاہنے کا نام ہی وجود ہے، اس کی مشیت اور اس کا نیت اور ارادہ، اللہ پاک کا جو ارادہ ہے وہی سب کچھ ہے، اسی سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے اور چلتی ہے جیسے اس کا حکم ہو، اور اس کے یہ حکم اور شانیں ہر دن ہر آن نرالی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ایک کام ہے قدرت کا، نہیں، قدرت کے سارے ہی کام قدرت کے ہیں۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہم غور نہیں کرتے، جیسے سورج نکلتا ہے اور سایہ دوپہر تک گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے مشرق کو، ہم سارا دن کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں، اس کا چلنا نظر نہیں آتا، لیکن چلتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ ابھی سایہ ادھر تھا، گھنٹے میں ادھر چلا گیا، پھر وہ آگے ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد ایک حالت میں ہرگز نہیں رہتے، اس میں بڑھتا رہتا ہے بچہ ہر آن گھڑی، لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی شان ہے، ہر چیز بڑھتی ہے، پودا اور درخت اور سب اشیاء۔ وہ بڑھانے والا کون ہے؟ ایک ہی جواب ہے، جس نے پیدا کیا وہی اس کو عروج تک لے جاتا ہے،
اور اس کی طاقت کو اور اس کی شکل و صورت کو اور اس کی حیت کو تکمیل تک لے جانے والا، یہ سارا رب کا معنی ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جو بار بار ربکما کہہ رہے ہیں، رب ایک ہی ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں یاد رکھو اے بندو اور اے انسانوں اور اے جنات اور تمام مخلوقات، پہلے تو ارشاد ہے کہ کل من علیہا فان، یہ اکثر جنازوں میں ہم سنتے ہیں، لیکن وہاں خود میت کو اس کا فائدہ نہیں، چونکہ وہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، وہ شعور اور عقل والوں کے لیے، وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک منظر سے منسلک ہوتی ہے کہ ہر ایک نے جی مار جانا ہے، فانی ہے، سب دنیا فانی ہے، سب دنیا نہیں، ابھی یہ ایک گیا ہے، میں بھی ایک ہوں، آپ اپنی ہستی میں دو ہرگز نہیں ایک ہیں، ایک گیا ہے تو ایک کے بعد دوسرے کی ایک کی باری ہے، اور ایک ایک کر کے یہ سارے ہی چلے جائیں گے، ہم خود اس میں شامل ہیں۔ کل من علیہا فان، یہاں تو اتنا ہے، سورۃ قصص کے آخر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کلو شین ہالکن، اے بندے تیری اکیلے کی یہ حالت نہیں، اللہ نے جہان کو رکھا ہی اس طرح ہے، سب چیزیں فانی ہیں، کلو ہر چیز ہالکن ختم ہونے والی ہے، لیکن رب ذوالجلال ختم ہونے کا نہیں، وہ اس سے پاک ذات ہے۔ ارشاد ہے کہ ابھی سب کام ختم، جب مخلوق ختم، زمین و آسمان نہیں، تو پھر اللہ کی کیا شان؟ فرمایا کہ ساتھ ہی میں نے حساب اور کتاب رکھا ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ تو ویسے ہی فارغ، فرمایا بندو تمہیں سمجھانے کے لیے، تم پہلے اہم کام کرتے ہو، جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تم فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری شانیں مکمل ہو جائیں گی اس جہان کی۔ پر اللہ پاک کی اگلی شان سنو کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، پھر اللہ فرماتے ہیں ایک ہی کام ہوگا اللہ پاک کا، وہ یہ کہ حساب کتاب، جزا اور سزا، اور یہاں سزا کو مقدم کر کے اس پورے رکوع میں اخروی سزاؤں کو، دوزخ کو بیان کیا ہے، اور ایسا بھیانک وہ منظر قرآن میں کھینچا کہ اگر اس کا سماں بند جائے تو سارے جہان کی سب چیزیں بندہ بھول جائے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ مجھے دکھاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو تمہاری زندگی جس طرز پر گزر رہی ہے یہ تم بھول جاؤ، اپنے کاروبار کو، اولاد کو، کھانے پینے کو، سر پر خاک ڈالتے ہوئے جنگلوں کو بھاگ جاؤ۔ جیسے کہتے ہیں نا فلانا پاگل ہو گیا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، فرمایا یہ نبی تو برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، یہ دکھا دیتے ہیں، اور جنت اور دوزخ بھی دکھا دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اللہ ایک جھلک دکھا دے تو تم سے صبر نہ ہو سکے اور تم بے ضبط ہو جاؤ اور برداشت تمہاری ختم ہو کر رہ جائے۔ فرمایا تم بتاؤ اے سب انسانوں اور جنات، تم زمین و آسمان کو کراس کر کے کہیں جا سکتے؟ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ زمین کی پہنائی میں اتر جاؤ، نیچے سے نیچے جا کر چھپ جاؤ، وہاں بھی اللہ کی اتنی ہی قدرت ہے۔ آسمانوں پر چڑھ جانا پہلے تو تھا اللہ کی مرضی اور منشا کہ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأوا ہے، اور اس حقیقی اصلی جنت میں اللہ نے ہمارے دادا جان آدم علیہ السلام کو اور دادی کو رکھا، جتنا عرصہ اللہ نے چاہا
وہ 7ویں آسمان سے اوپر، اور اس وقت جنات زمین پر آباد تھے اور ان کا بھی اوپر آنا جانا آسمانوں پر تھا۔ ابلیس وہاں پہنچا اور آدم علیہ السلام کو وہ پٹھی پٹی پڑھا کر تو خود بھی برباد تھا، ان کے بھی نیچے اترنے کا ذریعہ ہوا، قرآن میں مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ دوسرے آسمان پر اللہ ان کو اٹھا کر فرشتے کو حکم ہوا لے گیا، وہاں موجود ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی، قرب قیامت میں اتریں گے۔ اور جب سے قرآن وحی الہی اترنی شروع ہوئی، پہلی آیت تو جنات کا، شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا۔ یہ اب آسمانوں تک تو جاتے ہیں، پہلے آسمان اوپر کراس نہیں کر سکتے، ان کی وہ قوت سلب کر دی گئی۔ اور انسان تو ہے خاکی، ہم عام لوگ بہت وسائل جمع کر کرا کے سینکڑوں سالوں کی، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپیہ لگا کر بڑے زور اور دھوم دھام سے، سب سے زمین سے قریب سیارہ تھا چاند، وہاں پر جا کر بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے چاند کو مسخر، انسان نے چاند پر قدم رکھا، سبحان اللہ۔ تو چاند سے آگے بھی کوئی جہان ہے، ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ستارے اور بھی ہیں، ان کا تم فاصلہ نہیں ناپ سکتے، وہاں قدم کیا رکھو گے۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں، اصل بات کی طرف آؤ، اس وقت اللہ فارغ ہے، سب کام نمٹا دیے، ختم، اس کی ساری شانوں میں وہ شان جو عدل اور انصاف کہلاتی ہے۔ اے بندے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، اور جس ظالم نے ظلم کیا قدرت تجھے بدلہ دلوائے گی، تو نے ظلم کیا تو وہ بوجھ تیرے ساتھ ڈالا جائے گا اور تو بھاگ نہیں پائے گا۔ اس حساب کتاب کی آج تیاری کر لے تو ٹھیک ہے، آسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب سزا اور جزا کا ترتب ہو گیا، بات سامنے آ گئی، حقیقت کھل گئی، پھر تو چاہے ہزار استدعا کرے اور رب سے مانگے کہ اب مجھے 2 منٹ کی 1 منٹ کی زندگی دے دے، ایک دفعہ کلمہ شریف ہی پڑھ لوں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے 80 سال کی عمر دی، 60 سال 30 سال کی، اس میں تجھے یاد نہ آیا۔ ہم نے تو بتایا بھی تھا جب اگلا جہان آئے گا تو اگلی باتیں، جب انسان جوان ہو گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا مرضی چاہے اور زور لگائے میں بچہ بن جاؤں، نہیں، پھرتا ہے کہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے، میں حرکت کرتا تھا، یہ کھیلتا تھا، لیکن وہ خیالات ہی ہیں، واپس کوئی چیز نہیں۔ تو جب وہاں پہنچ گئے واپسی کا امکان ختم ہے، فرمایا یہ رب کی شان ہے، اور یہ بہت عالی شان، ذوالجلال والاکرام، حق تعالی شان ہو، یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخشیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفاعت، روحانی جسمانی امراض سے، کفر و شرک، غیبت، ریاکاری، سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، جسمانی امراض سے یا اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ، ایمان کامل، یقین محکم، عمل پہم کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا ان کی بخشش فرما، بالخصوص ہم سب کے والدین میں اعزہ تعلق والے، دوست، احباب، رشتہ دار، چھوٹے بڑے، ہمارے دینی دنیاوی محسنین، سب اہل ایمان کی بخشش فرما، کہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ، قرآن پاک کا نور، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ پاک زندگی کی قدر، اس کے لمحات، بالخصوص رمضان قریب ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ رحمان کی آیات مبارکہ 31 تا 34 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، اور آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آباء و اجداد، دوستو احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دوست و احباب جہاں رہے خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔